کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان قرآن پڑھتا بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیتا ہے، اس کی تفسیر بھی کر لیتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں لے کے نہیں آتا، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اس کو اپنی پہلی ذمہ داری نہیں بناتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کو کوئی اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتا، تو سوچئے یہ رسول اللہ کی گواہی ہوگی حشر کے میدان میں، جب ساری انسانیت موجود ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک۔ اب یہ بتائیے رب العزت یہ گواہی سن کر کیا خوش ہوں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے یہ گواہی دیں گے کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ ذرا سوچئے تو صحیح، کتنے بودے گھٹیا اور ذلیل قسم کے بہانے ہیں جو ہماری امت کے لوگ گھڑتے ہیں۔ ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے لیے وقت نکالنا ممکن نہیں، کسی کی تعلیم ہے، کسی کے لیے گھر کا کام ہے، کسی کی جاب ہے، کسی کے بچے ہیں، کسی کا بزنس ہے، کسی کا شوہر ہے۔ کیا زندگی دوبارہ ملے گی؟ کیا دوبارہ یہ وقت ملے گا؟ زندگی کے لیے جو رہنمائی آئی ہے وہ اسی زندگی کے لیے ہے، اس کے بعد کبھی کوئی اور زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ ہم نے نہ سیکھا تو محروم رہ جائیں گے۔ آخر کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ آخر کب تک خود کو محروم رکھیں گے؟ کیا واقعی حشر کے میدان میں یہی کہنا چاہتے ہیں، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا۔ آج وقت ہے، آج اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ خوبصورت وقت، قیمتی وقت ہے۔ آج معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے تو وہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ آج تلافی ہو سکتی ہے، آج رسول کے راستے پہ چل سکتے ہیں، آج رب کے راستے پہ چل سکتے ہیں، لیکن چلے گا تو وہی جو غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کر لے گا۔